حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی میرے دل پر بادل سا چھا جاتا ہے، میں 100 مرتبہ روزانہ اپنا پروردگار کے سامنے استغفار کرتا ہوں۔ اندازہ لگاؤ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کتنا بلند ہے۔ نبی سے گناہ کا تصور بھی نہیں ہو سکتا، یہ خیال بھی نہیں کیا جا سکتا کہ نبی سے کوئی گناہ ہوا ہوگا۔ اتنا اونچا مقام ہونے کے باوجود نبی کیا فرما رہے کہ میں روزانہ اپنے پروردگار کے سامنے 100 مرتبہ استغفار پڑھتا ہوں۔ حالانکہ قرآن مجید میں اللہ نے فرما دیا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اے میرے پاک پیغمبر ہم نے آپ کے اگلے اور پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا ہے، لیکن اس کے باوجود نبی کیا فرما رہے میں روزانہ اپنے پروردگار کے سامنے 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ علماء اکرام نے لکھا ہے کہ 100 کا عدد اس لیے بیان کیا کہ کثرت تعداد یعنی زیادہ استغفار کرنا چاہیے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ انسان ولایت کے کتنے ہی اونچے مقام پر پہنچ جائے، کتنا ہی بڑا ولی بن جائے، لیکن وہ گناہ کے تقاضوں سے، گناہ کے دائیوں سے کبھی بھی چھٹکارا نہیں پا سکتا۔ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے دل میں گناہ کا تقاضا پیدا نہیں ہوگا۔ انسان کتنے بھی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ جائے، کتنا بھی وقت گزار لے، لیکن وہ گناہوں کی جھلکیوں سے نہیں بچ سکتا۔ گناہ کے دائیں انسان کے دل میں پیدا ہوتے ہیں، یہ ہر انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ آپ کسی بزرگ کو دیکھ کر، کسی بڑے آدمی اللہ والے کو دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا۔ نہیں، وہ اللہ کے خوف سے، اللہ کی خشیت سے، اللہ کی جلال سے گناہ کے داعیے تو پیدا ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے خوف سے وہ ان داعیوں پر، ان تقاضوں پر نہیں اترتے۔ اللہ کے خوف سے وہ داعیے کمزور پڑ جاتے ہیں، وہ تقاضے کمزور پڑ جاتے ہیں، اور ہم جیسے نادان گناہ کا داعیہ پیدا ہونے پر، گناہ کا تقاضا پیدا ہونے پر ہتھیار ڈال دیتے ہیں اور گناہ کر دیتے ہیں۔ لیکن جو بزرگ آدمی ہیں، اللہ والے ہیں، وہ اللہ کے خوف سے، اللہ کی خشیت سے دل میں گناہ کے خیالات تو پیدا ہوتے ہیں، لیکن ان تقاضوں پر پورا نہیں اترتے اللہ کے خوف سے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب زلیخا نے گناہ کی دعوت دی، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، جب زلیخا نے یوسف کو گناہ کی دعوت دی، اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں گناہ کا تقاضا پیدا ہوا، لیکن اللہ نے ان کو گناہ سے بچا لیا۔ اللہ نے ان کو گناہ سے بچا لیا۔ اس سے پتا چلا کہ انسان ولایت کے کتنے ہی اونچے مقام پر پہنچ جائے، وہ گناہ کی جھلکی سے نہیں بچ سکتا۔ ہاں، اللہ والے اللہ کے خوف سے، اللہ کی خشیت سے، اللہ کی جلال سے ان تقاضوں کو مغلوب کر دیتے ہیں، ان تقاضوں پر نہیں اترتے، ہم جیسے نادان اتر جاتے ہیں۔ تو انسان گناہوں سے کبھی بھی نہیں بچ سکتا۔ انسان کے دل میں گناہ کے داعیے پیدا ہوتے ہیں۔ انسان کو اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت سے، اللہ کی جلال سے ہمیشہ گناہوں سے بچنا چاہیے، گناہوں سے پرہیز کرنی چاہیے۔ دل میں داعیے تو انبیاء علیہ السلام کے بھی پیدا ہوئے۔ نبی فرماتے ہیں کہ میں روزانہ 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ کیوں بھائی؟ ایک نبی کے دل میں بھی گناہ کا تقاضا پیدا ہوتا ہے، نبی کے دل میں بھی گناہ کا داعیہ پیدا ہوتا ہے، حالانکہ اللہ نے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا، اس کے باوجود بھی استغفار کرتے ہیں۔ اس سے پتا چلا کہ آدمی کتنے ہی ولایت کے درجے پر پہنچ جائے، کتنے ہی دن اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ لے، وہ تقاضے مغلوب پڑ جاتے ہیں۔ ہاں، تقاضے کمزور پڑ جاتے ہیں، انسان کو گناہ جلدی کرنے نہیں دیتے، ایک نفس مردہ پڑ جاتا ہے، کمزور پڑ جاتا ہے، گناہ کی طرف راغب نہیں ہونے دیتا۔ یہی مطلب ہے اس کا۔ یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ انسان گناہوں سے بالکل نیک بن جائے تو گناہ اس سے ہو ہی نہیں سکتا۔ نہیں، گناہ ہوتے ہیں، اللہ کے خوف سے گناہ کی صلاحیت ہوتی ہے، گناہ کے تقاضے بھی پیدا ہوتے ہیں، گناہ کے داعیے بھی پیدا ہوتے ہیں۔ انسان اللہ کے خوف سے، اللہ کی خشیت سے ان تقاضوں پر پورا نہ اترے، اللہ کے خوف سے اس گناہ کو چھوڑ دے، اور جتنا ہو سکے استغفار کرنے کا اہتمام کرے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں روزانہ 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ ایک نبی کے دل میں بھی گناہ کا داعیہ پیدا ہو جائے، اور اس نبی کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، ہم نے آپ کے اگلے اور پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا، اس کے باوجود 100 مرتبہ استغفار کرتے۔ اور ہمارے اندر تو گناہ کا تقاضے بھی ہے، گناہ کی صلاحیت بھی ہے، گناہ ہو بھی رہے ہیں، کر بھی رہے ہیں۔ صبح سے لے کر شام تک کتنے گناہ کرتے، ہمیں تو 100 کے بجائے ہزاروں کی تعداد میں استغفار کرنا چاہیے۔
تو اس سے اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کثرت استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے. جتنا ہو سکے ہم زیادہ سے زیادہ استغفار کریں. استغفار کے کئی الفاظ، استغفر اللہ، چھوٹا سا یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اور بھی کئی استغفار ہیں، آپ چھوٹا بھی استغفار پڑھ سکتے ہیں، بڑا بھی پڑھ سکتے ہیں. اللہ کے سامنے جتنا ہو سکے استغفار کرنے کی کثرت کریں، معافی مانگیں، اپنے گناہوں پر ندامت کے اشک بہائیں. اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے. جزاک اللہ.